الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل کے کرم سے تفسیر کے اس سلسلے میں 40 آیات سورۃ البقرہ کی مکمل ہوئی۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس کی آیت نمبر 41 شروع کریں گے۔ آیت پاک سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق اللہ العظیم۔ کنز الایمان شریف میں امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا ترجمہ اس طرح سے کرتے ہیں: اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس سے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور مجھ سے ڈرو۔ آیت پاک اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کی کے تعلق سے کچھ باتیں تفاسیر سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ پیچھے آپ نے سنا کہ یہود یعنی بنی اسرائیل یہود سے خطاب شروع ہوا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ عز و جل نے حکم فرمائے میری نعمتوں کا ذکر کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو، اس کا چرچا کرو، اور فرحبن فرمایا مجھ سے ڈرو، وعدے پورے کرو، جو وعدہ تم نے کیا ہے تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ اب یہاں پر اس سے آگے اور زیادہ ارشاد ہو رہا ہے۔ پہلے تو اس کا شان نزول کیا ہے وہ سماعت فرما لیں۔ آیت نازل کب ہوئی؟ تمام تفاسیر میں یہی لکھا ہے کہ یہ آیت یہود کے جو سردار تھے، رؤسا تھے، رئیس تھے، بڑے تھے، علماء تھے، راہبین تھے، عالم تھے جو یہودیوں کے، ان کے حق میں نازل ہوئی۔ تورات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفات، حضور کی خصوصیات، حضور کی نشانیاں بالکل صاف صاف بیان کی گئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اقوال بھی موجود تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ یعنی ان کو پوری طریقے سے یہ پتا تھا، علم تھا کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سچے نبی ہیں، یہی آخری نبی ہیں جن کے بارے میں ہمیں تورات میں نشانیوں کے ساتھ ساری چیزیں بیان کی گئی، یہ وہی ہیں، محمد وہی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو یہود کے جو راہب تھے، عالم تھے، بڑے تھے، ان کی بہت چلتی تھی۔ رئیس جو تھے، سردار تھے، ان کی بھی چلتی تھی، میں نے پیچھے عرض کیا تھا۔ انہیں ذرا فکر ہو گئی، ذرا نہیں بلکہ بہت فکر کیا، اب یہ محمد
کے بارے میں اگر ہم نے سب کچھ بتا دیا، سچ سچ بتا دیا، یہی وہ نبی ہیں جن کے بارے میں ہم اب تک تمہیں بشارتیں خبریں دیتے رہے تھے، یہی ہیں وہ، محمد ہی وہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنی تو دال روٹی بند ہو جائے گی، اپنا جو چل رہا ہے یہ سب تو بند ہو جائے گا. لوگ تو ان کے پیچھے بھاگ جائیں گے، اپنی عزت ختم ہو جائے گی. لوگ ان کے پیچھے ان کی پیروی میں لگ جائیں گے، اپنی عزت ختم ہو جائے گی. یہی فکر ان کو دامن گیر ہوئی. تو تمام کتابوں میں، تفاسیر میں یہی لکھا ہے کہ یہ آیت کعب بن اشرف اور دوسرے روسا اور علماء یہود کے حق میں نازل ہوئی، جو اپنی قوم کے جاہلوں سے روپیہ وصول کرتے تھے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ایک، اب ہوتا ہے نا بڑا جو چودھری جو ہے، گاؤں کا پٹیل، اپنی دھاک جمائے رکھتا ہے تو پھر اس کو بیٹھے بیٹھے ملتا ہے. تو ان کو بھی بیٹھے بیٹھے ملتا تھا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے فکس کر لیا تھا، تمہاری فصل جو ہوگی، سال میں جو تم فصل کاٹتے ہو کھیتی وغیرہ میں، اس میں سے اتنا پرسنٹ ہمیں ملنا چاہیے. ہماری نذرانے ہیں تمہاری کھیتیوں میں سے اتنا اتنا حصہ، تمہارے پھل جو ہے پھلوں میں سے اتنا حصہ، اتنا پرسنٹ ہمارا، تمہاری کمائی میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ اتنے پرسنٹیج ہمارے نذرانے ہوں گے، وہ تم ہم کو دو گے. سب کے اوپر جتنے اچھا جو جاہل تھے وہ کرتے تھے، جاہل، کم علم، اور جو کچھ نہیں جانتے وہ یہ سب کرتے تھے. یہ ہر سال اپنی طرف سے ان عالموں کو، سیٹھوں کو، سرداروں کو اپنی آمدنی میں سے، اپنی فصلوں میں سے، اپنے پھلوں میں سے، اپنے پیسوں میں سے ایک حصہ انہوں نے مقرر کر دیا تھا جو انہیں دیتے تھے. یہ لوگ ان لوگوں کو، اپنے بڑوں کو دیا کرتے تھے. تو ان کو یہی فکر ہو گئی کہ یار یہ اپنی تو سال سال کی آمدنی ختم ہو جائے گی، جو ہم نے جو اتنی دھاک بٹھا کے رکھی ہے، یہ جو بیٹھے بیٹھے آ رہی ہے، کھیت اناج آ رہا ہے، پھل آ رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، سب کچھ مل رہا ہے، بیٹھے بٹھائے ہو رہا ہے. اگر محمد کے بارے میں بتا دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ لوگ تو ہم کو چھوڑ کے وہاں چلے جائیں گے، اپنی تو دکان گئی، کاروبار ختم اپنا. تو ان کو یہی فکر ہو گئی تھی. تو یہ آیت انہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئی. یہ آیت پاک آگے آپ نے سنا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، پوری تفسیر انشاءاللہ آگے آئے گی. شان نزول اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے، یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی. اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، روح البیان میں بھی ہے. میں تفسیر نہیں ہے آپ کو سنا رہا ہوں، اردو ترجمہ. فرماتے ہیں کہ تفسیر نعیمی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 330 ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ ایک بار کعب بن اشرف، یہ یہودیوں کا بڑا سردار تھا، اس نے یہود کے علماء سے، جو یہودی عالم تھے، کہا کہ تم حضور یعنی محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا وہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے، اور لوگ ان کی پیروی بھی کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا کہتے ہو؟ تم لوگ عالم ہو، جانتے ہو نا کتابوں کو. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو صحیح ہے، سچے نبی ہیں وہ، محمد تو سچے نبی ہیں، آخری نبی وہی ہے. تورات میں یہی لکھا ہے، انہیں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ساری چیزیں ان کا حلیہ تک بیان ہوا ہے. آگے قرآن پاک میں دوسرے پارے میں صاف طور پر کہ یہ ایسے ہی جانتے تھے جیسے باپ اپنے بچے کو جانتا ہے، اپنے بیٹے کو. اس طریقے سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، ایک نشانی جانتے تھے. اللہ دین آتے ہیں یعرفون کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنی اولادوں کو جانتے ہیں ویسے جانتے تھے. تو بتا دیا بھائی یہ وہ تو سچے نبی ہیں، کچھ غلط نہیں ہے. جب کعب بن اشرف کہتا ہے کہ
तुम लोग ऐसा कह रहे हो कि वो सच्चे नबी हैं, आखिरी नबी हैं। मैं तो तुम्हारे लिए तोहफे वगैरह लाया था, तुम्हें कुछ इनाम देने आया था, कुछ माल देने आया था। अगर तुम लोग कुछ और बात बताते तो और ऐसे तुम्हें तोहफे तुम्हें दे देता, इनाम तुम्हें देता, ये माल वगैरह दे देता था। पर तुम तो कह रहे हो सच्चे नबी। अरे 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 अरे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, हमने जल्दी में बयान कर दिया। थोड़ा वक्त दो हमें, हम जरा तौरेत में और देख लेते हैं, थोड़ा रुको, देख के आते हैं, फिर तुमको बताते हैं। हाँ ठीक है, देख लो। ये यहूदी है, देखिए, इतने दुश्मन और इतने पैसे के, बोलते हैं पैसे के कुत्ते। ये वाकई ये यहूदी पैसे के कुत्ते हैं, आज भी हैं। सारी दुनिया की दौलत मिल जाए इनको तब भी ये बस नहीं है इनके लिए। हर तरीके से हीले बहाने, पता नहीं क्या कुछ, सब कुछ करके दुनिया भर के ऊपर माईशत पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश है। आप देख रहे हैं, इनको आपको पता भी नहीं होगा कि जितने अक्सर बड़े बड़े बैंक्स जो है ना, ये यहूदियों के हैं। बड़े बड़े जो क्रेडिट कार्ड वगैरह जो चल रहे हैं, सिटी बैंक, ये वो, ये सब इनके हैं। और इसमें क्या करते हैं, क्रेडिट में देते हैं, और क्या, हम तो यार 2% देते हैं, क्या 2% में क्या होता है। एक क्रेडिट कार्ड से अगर आपने 1 लाख रुपए का सामान लिया और उसका 2% निकाला आपने, तो 1 से 2% 20,000 रुपए के लगभग पहुंच गया। अब ऐसे इनके करोड़ों क्रेडिट कार्ड पहुंच रहे हैं, सोचिए कितनी आमदनी इनकी ऐसे ही हो रही है। पूरा कब्जा किया हुआ है इन्होंने बहुत। अब मैं इस पर डिटेल तो जो जानकार हैं, जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, वो बता सकते हैं इकोनॉमी पर कैसे यहूदियों का, इसराइलियों का कब्जा है। प्रोडक्ट्स उनके अक्सर अक्सर प्रोडक्ट्स उनके जो बिल्कुल टॉप लेवल पर हैं। तो ये इनका उस वक्त से चल रहा है भाई, ये पैसे के तो ये लालची रहे हैं हमेशा से। बस ये है कि अब हम लोग भी, अफसोस होता है कि मुसलमान भी इनके चक्कर में फंसे हुए हैं, बुरी तरह से फंसे हैं, बहुत बुरी तरह से। अल्लाह बचाए, हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरूर ये बात पड़ेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तब इन्होंने इससे कहा, काब बिन अशरफ से, तुरा रुको, हम देखते हैं। अंदर गए, आपस में मशवरा किया, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफातें थी वो हटा दी। ये अपने को नहीं बताना, ये जो आया था ये नहीं बतानी। और जो दज्जाल के बारे में जो लिखा हुआ था वो आके हुजूर पर, यानी अब जाहिर बात है कि वो मैच तो होना है नहीं। हाँ, अरे हाँ देखो, नहीं वो नहीं लिखा हुआ, ये लिखा है कि ये जो आखिरी नबी होंगे वो ऐसे होंगे, ये उनमें ये खासियत होगी, ऐसा ऐसा। ये जो नहीं है, मोहम्मद नहीं है, वो नहीं है, वो हमसे गलती हो गई। हाँ, तब इसने कहा, बस अब यही चीजें अपने लोगों को बताते रहना। अपने यहूदियों वगैरह को यही बताना है तुमको, मोहम्मद के पीछे लोग जाए नहीं, गलत, यानी कि अपनी जो दुकान बंद नहीं होनी चाहिए, तौरेत में ऐसा लिखा है, ये बताना है तुमको। यानी ये लोगों में डीलिंग हो गई। और इसने उठाकर इन्हें जो लाया था, क्या लाया था, वो भी थोड़ी सी, कोई बहुत ज्यादा माल नहीं था। 4 4 सेर जौ और 4 4 चादरें, जो आलिम थे, जौ और चादरें उनको दी। इतने जलील हैं, इतनी थोड़ी सी चीज पर इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत और सिफात और नात, हुजूर की तारीफों को बदल दिया। यही आगे आयत में वही इरशाद हो रहा है। तो ये इनके हक में नाजिल हुई। जब इसने ये किया तो ये आयत पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई कि ये रिश्वतें ले रहे हैं, ये माल ले रहे हैं, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को तब्दील कर दे रहे हैं। तो ये यहूदियों के उलमा, रौसा, सेठों, अमीरों के हक में आयत पाक नाजिल हुई। और इसके बाद फिर जो आयत में जो इंशाल्लाह बातें हैं वो अगले ऑडियो में समाप्त करेंगे। यहाँ पर शान नूज़ुल पर मुकम्मल करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे सिलसिले को मकबूल फरमाए। शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लोगों में पहुंचाने की कोशिश करें, सवाब जारिया हासिल करें। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।